السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہی کچھ رضا خناسیت کے ساتھ ہوا ہے۔ حق علماء دیوبند اور دیوبند کی مار رضا خناسیت پر ایسی پڑی ہے کہ رضا خناسیت کا سر ٹوٹ چکا ہے اور رضا خناسیت کا بھیجا جو ہے ریزہ ہو چکا۔ سامعین، ہوا یہ فرقہ باطلہ بریلوی میں زلزلہ اس وقت آیا ہے، شاید اس وقت کی نئی نسل رضا خناسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہوا یہ سامعین، بریلوی فرقہ باطلہ کا دو مولوی کونگاؤں کلیان کا، ایک ہے رضوان مولوی اور ایک ہے جاوید رضا مولوی، دونوں کا سامعین آپریشن میں نے ان کے عقائد باطلہ پر کیا تھا اور ان پر ایسا ماتم چھایا ہوا ہے کہ رضا خناسیت جاوید رضا مولوی نے اپنے ٹپوری لوگوں کو لگا دیا مجھے فون کرنے کے پریشان کرنے کے لیے، لیکن ان کا بھی انشاءاللہ آپریشن ہوتا رہا اللہ کے فضل سے اور وہ سب بھاگتے رہے۔ تو سامعین، جب ان پر ماتم چھایا ہوا تھا اور زلزلہ آ چکا بریلی کے اندر اور احمد رضا کی قبر شک ہو کر کے احمد رضا کی جہنم والی قبر سے دھواں اور انگارے نکلنے لگے تو بریلوی تاب نہ لا سکی۔ کیا پھر بریلوی کا ایک فرقہ باطلہ کا ایک شخص معتصم بھیونڈی اس نے فون کیا۔ اس سے پہلے جاوید رضا صورتی اور رضوان مولوی نے کلیان گاؤں کا مجھے فون کروایا سلیم پنجاری کے ذریعے سے کہ تم کو مفتی مطیع الرحمان سے مناظرہ کرنا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کے۔ سامعین، میں نے چیلنج قبول کر لیا کچھ شرائط کے تحت اور میں نے کہا کہ تمہارا جو بھی مناظرہ کرے گا سب سے پہلے وہ مجھے فون کرے، شرائط طے ہوگی۔ سامعین، بات طے ہو چکی، بریلوی مشورہ کر کے مجھے فون کروایا تھا، اب ویڈیو وائرل ہو چکی، لیکن جیسا ہی میں نے چیلنج قبول کیا بریلویت پر موت مسلط ہو چکی تھی، ان کو موت کا فرشتہ نظر آنے لگا، اب پیترے بدلنے لگے۔ پھر اس کے بعد معتصم بھیونڈی نے فون کیا کہ تمہیں اس سے مناظرہ کرنا ہے، لوتی محل کا پیداوار، گالی باز، رضا خانی، مردود، منافق، دنیا کا بدترین شیطان ابلیس مفتی مدثر رضا سے۔ تو میں نے کہا کہ جب تمہارے لوگوں نے مشورہ کر کے طے کیا ہے کہ مفتی مطیع الرحمان سے مناظرہ کرنا ہے، اب اس کو پیچھے کر کے یا جہنم میں بھیج کر کے یا اس کو شمشان گھاٹ اتار کر کے یا زندہ درگور کر کے تم اس کو کیوں لا رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مفتی مطیع الرحمان کو نہیں پہچانتے۔ اتنے بڑے کذاب دجال جھوٹے ہوتے ہیں رضا خانی، بالکل اپنے مجدد احمد رضا کی طرح جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ہم مفتی مطیع الرحمان کو نہیں پہچانتے۔ سامعین، تو میں نے کہا کہ جب تم یہ اعلان کر دو گے کہ تمہارا مفتی مطیع الرحمان کو تم نے شمشان گھاٹ میں جلا کر خاک کر دیا ہے یا زندہ درگور کر دیا ہے یا شکست خوردہ ہو چکے ہو، تب تم دوسرے مناظر کو لے کر آنا۔ لیکن رضا خانی احمد رضا کی طرح بے شرم ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی مدثر رضا لوتی محل کا پیداوار نے مجھے فون کیا، لیکن اس فون کرنے میں ہمت اس کی نہیں کہ میرا جواب سنے۔ میرا جواب چیلنج دے رہا ہے مجھے، لیکن جواب سننے کی اس میں ہمت تاب نہیں تھی۔ لیکن ہمارے اکابر پر گالی دے کر کے وہ اپنے احمد رضا کو ملفوظ کے قول کے مطابق ہجڑا، نامرد، قاطع النسل، حرامی، ولد الزنا ثابت کر گیا۔ جس طرح کے حصہ اول الملفوظ مکمل صفحہ نمبر 25 میں لکھا ہے کہ مرد وہ نہیں تو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے۔ تو سامعین، احمد رضا کی حقیقت دیکھیں کہ جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے وہ مرد نہیں، وہ ولی نہیں۔ تو احمد رضا کس طرح قاطع النسل، ہجرا، نامرد، مخنث ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ انوار رضا ہے، اس میں بات لکھی ہے کہ احمد رضا کی بیوی نے دسترخوان کے اندر کھانا رکھا، چپاتی رکھی، اور مردود اتنا اندھا تھا، قوم کو اندھیرے میں رکھا، اور خود اللہ کا عذاب آیا، اور اندھا ایسا تھا کہ چپاتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو اب ولی کون ہے؟ جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل دیکھے اور چپاتی دیکھ نہیں پا رہا ہے، اعلیٰ حضرت چپاتی دیکھ نہیں پا رہا ہے، تو یہ نامرد ولد الزنا قاطع النسل ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نجم الرحمان کے اندر بات موجود ہے اور بھی کتاب میں موجود ہے، جس سے احمد رضا کا نامرد ہونا، قاطع النسل ہونا، حرامی ہونا، ولد الزنا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ احمد رضا اپنے پیشانی پر چشمہ تھا اور پوری بریلی شریر کے اندر ڈھونڈ نکالا کہ چشمہ کہاں ہے۔ اب دیکھیں، جس کو اپنی پیشانی کا چشمہ کا علم نہ ہو
اب وہ قاطع النسل حرامی ولد الزنا ہجرہ ہوا کہ نہیں الملفوظ کے مکمل الملفوظ کی عبارت کے مطابق؟ خیر یہ تو جواب ہوا مرتضی رضا کے اوپر جو چپل میں نے مارا یہ اس کے گالی اور فحش کے بد کلامی کی بنیاد پر اس پر میں نے جوتا مارا مدثر رضا کو۔ تو سامعین اب مدثر رضا سے میں نے کہا کہ جب تمہارا مطیع الرحمان اعلان کر دے گا کہ وہ شکست خوردہ ہو چکا ہے، بریلویت اعلان کر دے گی کہ وہ شمشان گھاٹ میں اس کو جلا دیا گیا ہے یا پھر زندہ درگور کر دیا گیا ہے، اس کے بعد تم مناظرہ کرنا میرے ساتھ۔ لیکن سامعین پھر رضا خانی بے غیرت، اب دوسرا رکشہ ڈرائیور نور حسن رضا خانی آیا بچانے کے لیے مفتی مطیع الرحمان کو، کیوں کہ اس کی رسوائی ہو گئی، ذلت و خواری ہو گئی، اب ناک کٹ جائے گی، تو اب پینترہ بازی کھیلنا ہے۔ نور حسن ڈرائیور رضا خانی آیا، کہا کہ تم مجھ سے مناظرہ کرو۔ ایک ڈرائیور ہے، رکشہ چلانے والا ہے، جب بھی فون کرتا ہوں رکشہ سے چھلانگ لگا دیتا ہے، اتنا بڑا ڈرپوک خبیث ہے، موبائل نمبر بند رکھتا ہے، تو اب وہ مجھ سے مناظرہ کا چیلنج کر رہا ہے آمنے سامنے۔ ایک ایرے غیرے نتھو کھیرے گٹر کے کیڑے رضا خانی آتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے، ان کی اوقات نہیں میرا جواب لے۔ خیر سامعین یہ ان کی اوقات ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں مفتی لوتی محل کا پیداوار مدثر رضا تم سے کہہ رہا ہوں، اور رضا خانی رکشہ ڈرائیور نور حسن معتصم سے، رضوان مولوی سے، اور جاوید رضا کلیان کونگاؤں مسجد کے امام سے کہہ رہا ہوں، ہمت ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنے فرقہ باطلہ کا دفاع کرنا، اپنے اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے کی ہمت ہے تو آؤ اعلان کرو کہ تیرا مفتی مطیع الرحمان مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، یا پھر تم شکست خوردہ ہو چکے ہو، اعلان کرو گے، پھر تمہارا کوئی مناظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیوبند کا ثبوت کھڑا ہوا ہے سینہ تان کر تم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔